ایک دفعہ اور مل کر درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درود بھیجیں محمد آل محمد۔ عہد الہی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ کی 128ویں آیت۔ پروردگار عالم نے ابراہیم سے امتحانات لیے۔ آسان خلاصہ ترجمہ، ابراہیم سے امتحانات لیے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو گئے، خدا نے کہا تم کو سب کے لیے میں نے امام بنایا۔ کہا کہ پروردگار میری اولاد، کہا کہ میرا عہد و پیمان ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ہم نے قرآن مجید میں عہد ابراہیم کو دیکھا، لا ینال عہدی الظالمین، کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی امامت خدا کا عہد ہے، امامت خدا کا عہد و پیمان ہے، امامت خدا کا ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے ابراہیم کے ساتھ۔ ہم نے قرآن میں اس بات کو دیکھا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ، پروردگار عالم نے ایک شانیت کو دیکھتے ہوئے جناب ابراہیم کی یہ نہیں فرمایا خدا نے اذ ابتلی ابراہیم اللہ، ان اللہ ابتلی ابراہیم، خدا اللہ کا لفظ نہیں آیا یہاں پر۔ مفسرین کے بقول اور علماء کے بقول یہ رب کا لفظ آئے معنی الگ ہے، اور رحمان کا معنی لفظ آئے معنی الگ ہے، اور اللہ کا معنی جب لفظ آئے تو معنی الگ ہے۔ رب ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں ڈالا، یہاں تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا ابراہیم کو یہ عہدہ ملا، لیکن اس سے پہلے کیا کام کیا ابراہیم نے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ دو امتحانات کا ذکر ہوا، ایک تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، اور دوسرے کہ آگ میں پھینکا گیا منجنیق کے ذریعے۔ اب ہم اس عہد کو لے کر چلیں گے، اور یہ عہد کہاں تک آئے گا؟ لا ینال عہد الظالمین، کہاں تک آئے گا؟ اگر عہد ابراہیم کو سمجھنا ہے تو اس آیت کو آپ جا کر سمجھیے سورہ آل عمران کی، جو میں نے پچھلی تقریروں میں اشارتاً پڑھی بہت جلدی اور عجلت کے ساتھ سرسری طور پہ۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ہم نے چن لیا، چن کر برگزیدہ مقام دیا، بلند مقام عطا کیا۔ کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ اب یہ سوال ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران کہاں تک چلے گی؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ آل عمران اور آل ابراہیم اور انبیاء کی نبوت کے ذریعے جو نسل وجود میں آئی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے، رسول خدا وہاں تک ہیں، رسول خدا اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد کہاں تک جانا ہے آل ابراہیم کو؟ جو ہمارے اور آپ کے بقیہ 11 امام اور 12 امام ہیں، وہ سب کے سب آل ابراہیم میں، آل اسماعیل میں ہیں، رسول خدا کی نسل سے ہیں۔ تو یہ جو معاہدہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اس معاہدے کے سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول خدا تک، اسماعیل سے لے کر جناب ہاشم تک، آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ ہاشم رسول خدا کے جد امجد ہیں۔ اسماعیل سے لے کر جناب عبد المطلب تک، عبد مناف تک، عبداللہ اور ابو طالب تک، اگر یہ عہد اسی طرح حفاظت سے نہ آتا تو کیا رسول خدا جناب آمنہ کی آغوش میں آ سکتے تھے؟ دنیا کہہ سکتی ہے کہ نبی کا باپ بت پرست ہو سکتا ہے، دنیا کہہ سکتی ہے کہ نبی کی ماں کو توحید و شرک کا فرق نہیں پتا،
نبی کی ماں کچھ بھی کام کرتی پھرے خدا نبی دے دے گا، لیکن اس سے پوچھئے جا کر کہ جس کی رگوں میں رسالت کا لہو ہے، اس سے پوچھئے کہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے، ما ضرب فیہ آہر ولا سہم فیہ فاجر، رسول خدا کی نسل میں نہ بد کردار عورت کا دخل ہے نہ بد کردار مرد کا۔ لہٰذا اگر معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اور اس معاہدے کو بچانا ہے، رسول خدا ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نبی اچانک دفتن واحدہ بقول بچوں کے آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے کسی بھی نسل سے پیدا کر دے۔ قرآن کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں تاریخ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اگر نبی کہیں بھی کسی کی بھی نسل سے پیدا ہو جاتا تو پہلا اعتراض ہر دور کے بت پرست، ہر دور کے مشرک اپنے نبی سے یہ کہہ دے تم کیا بات کر رہے ہو، تمہارے تو باپ دادا سب کے سب کافر تھے، تمہارے بابا کل تک تو ہمارے ساتھ فلاں چیز پی رہے ہوتے تھے، فلاں حرام گوشت کھا رہے ہوتے تھے، تم کہاں سے آ گئے؟ ہر اعتراض کیا رسول خدا کو جو دیوانہ کہہ رہا ہے، جادوگر کہہ رہا ہے، کاہن کہہ رہا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ نبی کریم کی مادر گرامی کے بارے میں کوئی جسارت کر سکے، نبی کریم کی نسل کے بارے میں کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی واضح تھی کہ مخالفین کی بھی جرت نہیں ہوئی رسول خدا کو کسی نامناسب نسل سے منسوب کرنے کی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے کہ معاہدہ چلتا ہوا آیا۔ اب اس معاہدے پر سے پردہ اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ وہی اٹھائے گا کہ جو اس وقت ساتھ تھا کہ جب خدا نے کہا الستو بربکم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو اخرج من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، ہم نے پوری بنی آدم کی نسل کو نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا، ہم نے پوچھا کہ ہم تمہارے رب ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب نے کہا ہاں، شہدنا، گواہی دے رہے ہو، تم گواہی دے رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، قیامت میں یہ مت کہنا کہ ہم غافل تھے۔ لہٰذا یہاں پر جب پروردگار عالم نے یہ عہد لیا اور سب نے کہا کہ ہم پروردگار تو ہمارا رب ہے، اب یہاں پر ساتویں امام سے روایت ہے کہ ابن رسول اللہ یہ درود کا معنی کیا ہے؟ آپ صبح شام ہزاروں دفعہ سینکڑوں دفعہ درود بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہی درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو آپ بھیجتے ہیں، یہ تو اس کو درود بھیجے محمد آل محمد کو۔ نزدیک کرنا ہے اس کو۔ لہذا یہ جو معاہدہ ہے کوئی بھی کہہ سکتا تھا تمہاری نسل ایسی ہے۔ تو ساتویں امام سے پوچھا گیا درود کے سلسلے میں کہ جب رسول اللہ درود کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر تشریح کیا ہے؟ کہ اس کی تشریح یہ ہے، معنی یہ ہے کہ میں ابھی تک اسی عہد پر باقی ہوں جو میں نے روز الست لیا تھا۔ عہد لیا گیا تھا روز الست آپ سے خدا کی وحدانیت کا، درود میں ہے ذکر محمد و آل محمد کا، تو روز الست کا تعلق کیا ہے محمد آل محمد سے؟ روز الست کا تعلق یہ ہے محمد آل محمد سے کہ جو ان تک پہنچا حقیقت میں وہ توحید تک پہنچا۔ روایت آپ کے سامنے ساری، میں روایت وہ نہیں پڑھوں گا۔ لہٰذا اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ دوبارہ سے سنیے اس بات کو، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں اور جو مدعا اور دعویٰ اپنا یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک جملے پڑھنے ہیں مجھے کچھ نہج البلاغہ کے، وہ یہ کہ اگر یہ عہد و پیمان اسی طرح حفاظت سے نہیں آتا تو رسول خدا جناب آمنہ جناب عبداللہ کی نسل سے وجود میں نہیں آتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ خدا کہیں بھی چاہے خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا کو اتنا علم ہے کہ اگر خدا اپنے نبی کو کسی ایسے گھر میں بھیج دے جس کے کواڑ اور پٹ ہر نامحرم کے لیے کھلے ہوں، طہارت کا مرکز ہے وہ، اگر وہاں بھیجے گا اس گھر میں ہر شخص نہیں آ سکتا۔ چھٹا بن کے بھی آئے گا اس گھر میں تو جبرائیل آئے گا، دق الباب کر کے آئیں گے تو سلمان آئیں گے، ابو ذر آئیں گے، عمار آئیں گے، جابر ابن عبداللہ انصاری آئیں گے۔ رسول اس گھر کے دروازے کو کہے گا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ خدا ہر گھر میں نبی کریم کو نہیں پیدا کر سکتا، ہر نسل میں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا پیغام ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں سے ہر نجاست دور ہو۔ تبھی آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها۔ یہ امام حسین اور امام حسن سے مخصوص ہے، یہ
اور عجیب سلسلہ ہے اس بات کا. لہٰذا پروردگار عالم اپنے رسول کو کسی ایسے گھر میں نہیں پیدا کر سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہوا اور یہ مسئلہ حل کیسے ہو کہ پاسداری معاہدے کی کیسے کی. حضرت اسماعیل سے لے کر جناب رسالت مآب تک 1000 برس ہیں میرے خیال سے. کتنے پیغمبر آئے اور جو ایک کے بعد ایک یعنی قطار اندر قطار انبیاء کی صفیں ہیں جناب ابراہیم کی نسل میں. عجیب ہے نسل ابراہیم. تو یہاں پر جناب امیر المومنین نے زمان فترات ازمان فترات کے بارے میں گفتگو فرمائی. یہ ازمان فترات کیا ہے؟ یعنی وہ وقت ہے کہ جب رسول آنا بند ہو گئے. رسول آنا بند ہو گئے. خدا کی حجت ہمیشہ زمین پر رہتی ہے. رسول اور نبی اور حجت خدا میں فرق ہے. رسول اور نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کی حجت بھی ہوتا ہے اور آسمان سے وحی لے کر آپ کو بتاتا ہے. نبی ہوتا ہے کہ آسمان سے پیغام لے کر آپ کو بتاتا ہے. لیکن حجت خدا کون ہے؟ حجت خدا وہ ہے کہ جن کے ساتھ خدا براہ راست رابطے میں ہوتا ہے. خدا براہ راست ان سے گفتگو کرتا ہے. پچھلے سے پچھلے برس میں نے اس پر گفتگو کی, اشارہ کر دوں گا. مولانا یہ کہاں سے آپ نئے لوگوں کو لے آئے؟ خدا تو صرف انبیاء سے گفتگو کرتا ہے. سرکار خدا موسیٰ کی ماں سے گفتگو کر سکتا ہے. خدا جناب مریم کی ماں سے گفتگو کر سکتا ہے. مریم کی ماں نہ پیغمبر ہے نہ امام ہے. پروردگار عالم جناب مریم کی ماں سے گفتگو کر سکتا ہے. خدا جناب مریم سے گفتگو کر سکتا ہے. خدا جناب موسیٰ کی ماں سے گفتگو کر سکتا ہے اور اتنا خوفناک اور ڈراؤنا پیغام دے سکتا ہے. القی فی الیم میں, اے موسیٰ کی ماں گھبراؤ مت, فاذا خفت علیہ, جب ڈر لگے کہ فرعون کے سپاہی آ کر موسیٰ کو, تمہارے موسیٰ کو جو ابھی تمہاری آغوش میں ہے, کچھ دنوں کا ہے کچھ گھنٹوں کا ہے, آ کر قتل کر دیں گے. فاذا خفت علیہ, جب ڈر لگے تب یہ کام کرنا. موسیٰ کی ماں کو یہ بھی سمجھا دیا جلدی میں مت پھینک دینا سمندر کے اندر. جب ڈر لگے ہماری اجازت کہ کب تم کو اجازت دے رہے ہیں کہ موسیٰ کے جھولے کو پھینک دو نیل کی موجوں میں, تمہارے دل کی کیفیت سے مربوط ہے. میں آپ کو مثال دوں, ظہر کی نماز پڑھنا ابھی پڑھنے والا نہیں, صبح پڑھ لیں گے 5 بجے نہیں, 11:30 بجے نہیں, 12:20 پہ نہیں, 12:35 پہ اذان ہو رہی ہے, 12:40 پہ ہے. تو آپ جب دیکھیں گے زوال کا وقت تب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. یعنی آپ کے مرجع نے, آپ کے مجتہد نے, خدا نے, ائمہ نے آپ کے علم کو, سورج کے زوال کا جب آپ کو علم ہوگا اس کو اہمیت دی. آپ اپنے علم کے مطابق, عبادت ہماری ہوگی, علم آپ کا دخل ہوگا, اس میں دخل ہوگا. توجہ فرمانا کہ نہیں. روزہ کب کھولیں؟ دیکھو جب اس طرح سے افق پہ سورج ڈوب جائے, اندھیرا چھانے لگے, تب روزہ کھول لو. تو کس کے مطابق؟ آپ کو علم ہونا چاہیے. پروردگار تیری عبادت تو کسی کو بھیج, کہا کہ نہیں ہم نے تمہیں بتا دیا. تو یہاں پر پروردگار عالم موسیٰ کی ماں کے دل میں جو جذبہ, جو احساس خوف کا پیدا ہو رہا ہے, خدا اس سے مربوط کرا. فائزہ خفت علیہ, مجھے یہ بتائیے کس نے بتایا جناب موسیٰ کی ماں کو کہ تمہارا یہ خوف اتنا معتبر ہے؟ اب وہ وقت آ گیا, جیسے ہی ڈرو جھولے کو پھینک دینا دریا میں, سمندر میں. تو پروردگار عالم گفتگو فرما رہا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ کیسے ہوا؟ تو یہ قرآن کی مثال. اور چلیے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہج البلاغہ میں بیٹا بھر کے دے دو مجھے. لہٰذا فرمایا جناب امیر المومنین نے وَعْلَمُوا, ہاں پہلے یہ جملے کو عرض کر دوں میں کہ فرمایا وَمَا بَرَحَ لِلَّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ, یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا اس خدا کی طرف سے کہ جس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. کیا مطلب؟ پہلی بات تو ہے کہ جناب امیر اشارتاً فرمانا چاہ رہے ہیں اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا یہ خدا کی نعمتوں کی ہے. تم کو اگر شک ہو اس میں تو دیکھو شک مت کرنا, خدا کا فیض ہے, خدا کا کرم اور لطف اور مہربانی ہے, جس کو جب چاہے جہاں چاہے جس طرح سے چاہے دے دے. وہ چاہے تو 7 6 8 5 اللہ جانتا ہے. اصحاب کہف, کتا تھا کسی چرواہے کا, دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا. خدا نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ان کے غار پہ سو رہا ہے. اب آپ کہیں گے خدا و کتے سے نفرت ہے محبت ہے, مجھے نہیں پتا. اس آیت میں خدا نے ذکر کر دیا کتے کا, ہر کتے کی بات نہیں ہو رہی, اصحاب کہف کے کتے کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا آپ کہیں گے مولانا اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ بس کتے پاک ہیں اچھے جانور ہیں. نہیں, کتا اچھا جانور نہیں, نجس ہے اسلام کے مطابق, تو اس سے فقہی حکم نہیں نکالا جا سکتا. لیکن اصحاب کہف نے یہ لکھا, تو خداوند تبارک و تعالیٰ چاہے کسی کو بھی عزت بخشے. لہٰذا یہاں سے اس بات کو سمجھیے آپ کہ جب پروردگار عالم نے امیر المومنین فرما رہے ہیں وما برا للہ عزت آلہ, پروردگار عالم
مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا اس خدا کی طرف سے کہ جس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. فی ازمان الفترات، جب پیغمبر آنا بند ہو گئے تھے اس زمانے میں، رجال، کچھ ایسے لوگ تھے، کلمہم فی فکرہم وناجہم فی عقولہم، پروردگار بذات خود آ کر ان کی عقلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے باطن میں ان کے ساتھ آ کر سرگوشی کرتا تھا. وکلمہم فی ذات عقولہم، اور ان کی عقلوں کے مرحلے پر آ کر پروردگار اپنے پیغامات بھیجتا تھا. تو دو باتیں تو سمجھ میں آ گئیں. یہ جو لوگ تھے جن کی جناب امیر المومنین بات کر رہے ہیں اور خدا ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ خیال جو ہماری عقل اور ہماری روح میں آیا ہے یہ شیطانی نہیں ہے، یہ رحمانی ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ تھے، بھائی موسیٰ کی ماں، پچھلے برس عرض کر چکا ہوں، جب جناب موسیٰ کی ماں پھینک رہی ہوں گی اپنے گہوارے کو، ایک دمے کے لیے سوچا ہوگا یہ کہیں میرے دماغ پر کوئی اثر تو نہیں ہو گیا؟ کون سا ایسا خدا ہوگا جو ماں سے کہے اپنے بچوں کو پھینک دو؟ شاید خدا جواب دے ابھی ایک باپ اور آئے گا. اب کچھ سالوں پہلے ایک باپ گیا ہے جس سے ہم نے کہا تھا کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری پھیر دو. ہمارے امتحانات ایسے ہی ہوتے ہیں. درود پڑھیں محمد آل محمد. بند کر دیں اس کو. یہیں پہ میں ایک جملہ عرض کر دوں، ایک دو جملے. وہ یہ کہ امام حسین گئے، پتا تھا نہیں پتا تھا، خودکشی تھی، کیا تھا. یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اس حد تک کہ جب تک آپ انبیاء کے امتحانات کو نہ سمجھ لیں اور انبیاء کو پروردگار عالم کس طرح سے اپنے احکامات کے مطابق چلاتا ہے. جب آپ نے روایات کے مطابق سمجھ لیا، اب یہ ساری چیزیں یہ بچکانہ سوالات ہیں، یہ بچکانہ چیزیں ہیں. لہذا فرمایا کلمہم فی ذات عقولہم ناجاہم فی فکرہم، ان کی عقل میں، ان کی فکر میں آ کر ان سے گفتگو کی. یہ بات جناب امیر المومنین نے فرمائی اور نہج البلاغہ میں یہ گفتگو کئی جگہ پر ہے. اب میں اس ٹکڑے کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جس سے مجھے بڑی مدد لینی ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا اِنَّ، اے لوگو جان لو، جناب امیر المومنین نہج البلاغہ، وَاعْلَمُوا اَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْوِثِينَ يَصُونُونَ مَصُونَهُ وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ. عباد اللہ المستحفظین علمہ، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن سے خدا نے یہ مطالبہ کیا. ایک ایک لفظ دیکھیے، جناب امیر کا لفظ ہے، یہاں پہ کوئی فلر نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جو عام انسان کی سطح پر آ کر جس کی گفتگو کو دیکھا جائے جواب نہیں ملے گا. جو رٹ لینا نہج البلاغہ وہ اتنا بڑا فصیح و بلیغ خطیب ہو جائے گا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. جو رٹ لے، تو جس طوطے کو جناب امیر فصاحت و بلاغت کی بلندی تک پہنچائیں، تو خود جناب امیر مومنین کے الفاظ اگر کوئی پڑھے گا اور اس کے معنی کیا ہوں گے. لہٰذا عقل آپ کے سامنے کہ جڑیں ہم سے نکلتی ہیں، شاخیں ہم تک آ کر اپنا سایہ ڈالتی ہیں. فرمایا وَاعْلَمُوا اِنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْتَحْفِظِينَ عِلْمَهُ، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا کے علم کو، خدا نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو اس علم کو اپنے پاس رکھنا، اس علم کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا. لہٰذا اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ ابو طالب خاموش ہیں تو مستحفظین عباد میں سے ہیں. مجھے کب اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے، کب اپنے اسلام کو چھپانا ہے. عبد المطلب کس حد تک آگے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کریں، عبد المطلب کا کس حد تک آ کر اپنے ایمان کو چھپائیں، کس طرح سے معاشرے میں رہیں. یہ ابھی بات بڑھے گی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میں کس جانب اشارہ کر رہا ہوں. مستحفظین علمہ یصونون مصونہ یفجرون عیونہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے دیے ہوئے علم کو اپنے وجود میں چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اگر سمجھنا ہے اس بات کو جلدی سے سنیے واقعہ. چھٹے امام ابن رسول اللہ اسم اعظم سکھائیے، اسم اعظم سکھائیے، اسم اعظم سکھائیے. نہیں سکھا رہے، نہیں سکھا رہے اپنے الفاظ میں. ابن رسول اللہ اسم اعظم سکھا دیجیے نا مجھے. نہیں سکھا رہے بھائی تم کو، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. پیر پٹکتا ہوا آیا اور اس بات الہداد شیخ العاملی، ابن رسول اللہ اگر آپ اسم اعظم سکھا دیتے نا مجھے تو آج یہ نہیں ہوتا جو ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بوڑھا جا رہا تھا، لکڑیوں کا گٹھر تھا سر پر، کاندھے پر، پلیا چھوٹی سی تھی، فوجی گزرا گھوڑے پر سوار، اور یا بوڑھا گزر سکتا تھا یا فوجی جو سپاہی تھا. تو نہ وہ پیچھے گیا نہ یہ، اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کو ایک ٹھوکر ماری، وہ بیچارہ گر گیا اور وہ چلا گیا. ہوتا تو کیا کرتے؟ اسم اعظم پڑھتا، وہیں پہ اس کو سزا دیتا. بوڑھے کے ساتھ یہ کیا اس نے. امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا تھا نا جس کے کاندھے پر گٹھر لدا ہوا تھا، وہ اسم اعظم کے سلسلے میں ہمارا دوست ہے.
کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسم اعظم ہوتا تو اس کے پاس اسم اعظم ہے. سلمان فارسی اسم اعظم ہے، مقداد میرے خیال سے اسم اعظم ہے، اور بھی جو اصحاب خاص ہیں ہو سکتا ہے اسم اعظم یقیناً ان کے پاس ہوگا. ابو الفضل عباس کے پاس اسم اعظم ہے. مشکیزہ چھٹ گیا، اسم اعظم استعمال نہیں کیا، حسین کی اجازت نہیں. یہ سمجھیے اس بات کو، امیر المومنین کے خطبے کے ذریعے یسونون مسونہ. مجھے آپ یہ بات بتائیے، حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ، شہزادہ قاسم شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا واقعہ پڑھا جائے، بس ایک فوجی تھا حسین کا شہید ہو گیا. اگر چھٹے اور پانچویں امام آپ کو نہ بتاتے کہ ان ہستیوں کی منزلت کیا ہے، آپ سمجھ سکتے تھے کہ ان سے دعا مانگو، ان سے یہ کرو، ان سے وہ کرو، ان سے محبت کرو. یہ چھٹے امام نے ان شہزادوں کی شخصیت پر سے پردہ ہٹایا ہے، تب آپ سمجھے. ورنہ یہ تو حسین کے لشکر میں اگر آپ ابو الفضل عباس کو دیکھتے، کوئی آپ کو جداگانہ الگ سے چیز نظر نہیں آئے گی کہ جگہ جگہ پہ معجزے دکھا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ اشارے کر رہے ہیں، لوگ گھوڑے سے گر گر کے مر رہے ہیں. بالکل ایک عام فوجی کی طرح سر جھکا کر بھائی کی اطاعت میں. یہ ہے اسم اعظم. عمار یاسر کو دیکھیے، مقداد کو دیکھیے، سلمان فارسی کو دیکھیے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. لہٰذا فرمایا، سمجھ میں آیا، یسونون مسونہ ویفجرون عیونہ. یہ اپنے اس علم کو جو ہماری طرف سے آتا ہے خدا کی طرف سے، اس کو چھپا کر رکھتے ہیں خوب اچھی طرح سے. اور لیکن یفجرون عیونہ، یہ مسلسل علم کے چشموں کو پھوڑ رہے ہوتے ہیں، علم کے چشموں کو کی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں. تفجیر علم، علم کے چشموں کو زمین کے سینوں کو چیر کر خداوند تبارک و تعالیٰ کے علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا لفظ یہاں نہیں ہے، میں نے کہا ہے، یعنی جس طرح سے آپ زمین کے سینے کو چیرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، اس میں سے پانی بھل بھل نکلتا ہے اچھل کے فوارے کی طرح سے، یہ مسلسل رات و دن روز و شب ان کی حالت یہ ہوتی ہے، عبادت کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے، تزکیہ روح کے ذریعے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی وجہ سے، کہ یہ مسلسل علم کے چشموں کو ابلوا رہے ہوتے ہیں. مرحلے پر کون سے ہیں علم کے؟ علم کے چشموں کو خود کھود رہے ہوتے ہیں، لیکن علم کے اظہار کے مرحلے پر کہاں پر ہیں؟ یسونون مسونہ، کسی کے سامنے رتی برابر ظاہر نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیے اس کے دل میں کتنے طوفان اٹھ رہے ہوں گے. علم الہی کا امین ہے، لیکن معاشرے میں چل رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ علم کے کس مرحلے پر. لہٰذا یہ دیکھیے گا، یسونون مسونہ یفجرون عیونہ یتواصلون بالولایا ویتلاقون بالمحبہ ویتساقون بکاس رویہ ویصدرون بریہ. فرمایا کہ دیکھو ان کی عادت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، یہ ایک گروہ ہیں، یہ باہر کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، یہ باہر کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں. یتلاقون یتواصلون بالمحبہ یتواصلون بالولایا، یہ ولایت کے ذریعے، ولایت بھی پڑھا ہے لوگوں نے، ولایت بھی پڑھا ہے، دونوں نسخے موجود ہیں. یہ ولایت یا ولایت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں. یتواصلون بالمحبہ ویتلاقون بالمحبہ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاقات کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ. تو ولایت بھی ہے اور ولایت ہے، لہٰذا محبت ہے. اور اس کے بعد فرمایا یتساقون بکاس رویہ، یہ ایک دوسرے کو ہی جام پلاتے ہیں فکر کے، عقل کے، دانائی کے، حکمت کے. کہیں باہر سے جاموں کو لے کے نہیں آتے. اب آپ کی سمجھ میں آیا، آپ دنیا میں کہیں نہیں جاتے، جائیں گے تو کہاں پر؟ ابو الفضل عباس کے علم کے نیچے. آپ فلاں بزرگ کے مزار پر کیوں نہیں جاتے؟ بھائی ہم تو اسی کے ماننے والے ہیں جو آپس میں مل کر ایک دوسرے کو جام پلاتے ہیں. اس امام باڑے کے علم پر نہیں، اس امام باڑے کے علم پر، اس امام باڑے کے علم پر نہیں، یہاں پر اس جگہ پر مجلس نہیں، اس جگہ پر. ہم جاتے مجلس میں ہیں، جاتے علم کے نیچے ہیں، اور اگر طاقت توانائی آ جائے تو کسی کے روزے کو ابو الفضل عباس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں سمجھتے. پھر ہم دوڑے دوڑے کربلا جاتے ہیں. سے کہا کربلا میں وہاں جائیے، یہاں جائیے، کاظمین جا رہے ہیں تو وہاں بھی چلے جائیے. کہا کہ جوادین کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. توجہ فرمائی آپ نے. بقیع میں گئے، تمام قبروں کی زیارت کی، اپنے ائمہ کی قبر کی زیارت کی، اور اس کے بعد پیٹ کی، اگر زاویہ بتاؤں آپ کو، چاروں قبروں کی طرف، اور گئے. ایک خاتون کی قبر ہے. یہ خاتون کون ہے اتنی ڈھیروں قبروں کو چھوڑ کے؟ ابو الفضل عباس کی ماں. کسی اور کی قبر پہ نہیں جانا، اس قبر پہ جانا. یہ کون ہے؟ جناب خدیجہ. کون جناب خدیجہ؟ امیر المومنین کی بیٹی. مسجد کوفہ سے نکلے، یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ جناب امیر کی بیٹی ہے. وہاں جانا ہے، وہ کہاں؟ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے. تو کہاں یہ قبروں کو آپ چھانٹتے کیسے ہیں؟
قبروں کو ہم نہیں چھانٹتے، ان قبروں نے ہم کو چھانٹا ہوا ہے. لہٰذا یتلاقون یتواصلون بالولایہ ویتلاقون بالمحبہ، محبت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ولایت کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. علیہ یتحابون، ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، محبت بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں. ان کی محبت کی وجہ ہی یہی ہے. اچھا ہم نے آپ کو وہاں بالا سر پہ دیکھا تھا، عجیب محبت ہو گئی. ہم نے آپ کو وہاں پر آل رسول کے ذکر میں دیکھا تھا. علیہ یتحابون، یہ اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جام جو پلاتے ہیں نا معرفت الہی کے، الفت الہی کے، محبت الہی کے، الفاظ بڑے عجیب سے استعمال کر رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر آپ، یہ جناب امیر کے الفاظ ہیں. یتساقون بکأس رویہ، ایک دوسرے کو وہ جام پلاتے ہیں. رویہ یعنی سوچ، فکر، عقل، حکمت، دانائی، وزڈم، اس کے جام پلاتے ہیں. جب ایک دوسرے کو پلاتے ہیں نا، اب پی لیے جام حکمت کے، معرفت کے، محبت کے، اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. وَيَصْدُرُونَ بِالرِّيَّةِ، اور جب جام پیتے ہیں نا ایک دوسرے کے ذریعے، معرفت کے، علم کے، حکمت کے، دانائی کے، تو پھر سیر ہونے کے بعد ہی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جن کے بارے میں جناب امیر یہ گفتگو فرما رہے ہیں، جب یہ فرما دیا جناب امیر نے یتساقون بکأس رویہ ویصدرون بالریہ، سیراب ہو کر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. جو ایسے حلقے میں جائے معرفت کے اور اس کو اتنے جام ملیں کہ اب وہ پیتا رہے، جب جائے اپنے گھر کو تو کہیں کہ سرکار ذرا ان کے پاس بھی چلے جائیے، یہ کچھ علم بانٹ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ دیجیے، وہ اللہ بابا نکڑ پہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجیے تپسیا کرتے ہیں وہ. آپ نے بھائی دیکھیے وقت تو ہے نہیں، جتنا پینا تھا نہج البلاغہ سے پی لیا، جتنا پینا تھا صحیفہ سجادیہ سے پی لیا. اب ظرف اور برتن میں روح کے گنجائش ہی نہیں. تھوڑا سا دیکھ تو لیجیے ان کے پاس بھی کچھ ہے. دیکھیے اگر کسی کو چیک کر رہا ہوں گا نا، یہ قم اور نجف میں بیچارے، ان کا کام ہے جو 80 50 سال سے خاک چھان رہے ہیں نجف اور قم کی، اور چھان پھٹک کر رہے ہیں اہل بیت کو. ہم کو یہ کھانا پینا تھا، پی لیا، کھا لیا، جی بھر گیا، روح سیراب ہو گئی. یصدرون بالریہ، اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ علم کسی کے پاس اور کہیں نہیں ہے؟ ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ علم بکھرا پڑا ہے کائنات میں. حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں پہچان سکتے. جو پہچان سکتے ہیں ان کو لے کے جائیے نکڑ کے اللہ بابا کے پاس، ان کو لے کر جائیے جو تپسیا کر لیے، ان کو لے کر جائیے جو مسٹک ہیں بہت بڑے. یاد رکھیے گا، یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ جو بچے بھیجتے ہیں مجھے، اب یہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ باقاعدہ تحقیق کرے. علم کی بات آئی جناب امیر کی، بخدا بغیر تکلف کے کہوں کہ آپ کو تو کیا، مجھ کو بھی نہیں پتا، اور شاید یہ بہرحال کہ گہرائی کتنی ہے اہل بیت کی حدیثوں میں، یقین کیجئے، اور نہیں پتہ لگ سکتا. اور اس گہرائی کے گیپ کو پتہ ہے ائمہ نے کیسے فل کیا ہے. علم اور حکمت کی تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم آ کر پڑھو اور یہ سب چیزیں سیکھو. پتہ ہے اس کو کیسے بھرا ہے؟ ایک ایسی عظیم چیز سے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے. ہمارے ذکر پہ خوش ہوا کرو، مصائب پر گریہ کیا کرو. یہ حکمت کے اس گیپ کو، اس فاصلے کو بھرا ہے ائمہ نے. اس کے بعد جو چیزیں آپ کو عطا ہوتی ہیں، بات ہی نہیں کر سکتا آدمی ممبر سے، سمجھا ہی نہیں سکتا، نہ وقت ہے، بور ہو جائیں گے آپ لوگ، تھک جائیں گے، مولانا کیا. تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. یتساقون ویصدرون بالریہ، جب جام پی کر جاتے ہیں تو سیر ہو جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے. ہاں ہے، میں نے کہا تفسیریں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن ہم ان کے پاس، ہم نہیں چیک کر سکتے، جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، ہم نہیں جائیں گے. 2-3 جملے کہوں. آج جو علم آ رہا ہے نا، جو مجھے بچے کلپ بھیجتے ہیں، ایک صاحب تقریر کرتے کرتے کہیں گے اچھا ایک بڑا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے کیا ہے. اب آپ کسی کے ساتھ جوڑ دیں گے. دیکھیے علمی نظریات کی چھان پھٹک ہو، تنقید ہو، اعتراض ہو، جانچ پڑتال ہو، تحلیل و تجزیہ ہو، دراسہ ہو، اس کا اچھی بات ہے. لیکن جب یہ آپ کا جب مولانا اس کے اوپر رکھ کے کہا، اس کے اوپر رکھ کے کہا، تو بات پھر علمی بحث سے نکل کر ذاتی اور ذاتیات پر حملوں تک آ جاتی ہے، جو کہ ممبر کی شان کے خلاف ہے. میں معیار بتاتا ہوں یہاں سے، جو 2-3 دن سے مسلسل بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ گئے، مولانا ابو طالب نے کہا یا کسی اور مولانا نے کہا، یہاں پہ آ کر فرش ازا، جب تک فرش ازا ہے ہلڑ بازی کی کسی کو اجازت نہیں ہے. خبردار، آپ کو مجلس پسند ہے، کہیں بھی جائیں آپ، فرش ازا کا تبرک، فرش ازا کا تقدس، آپ میں سے کوئی بھی، ہم مجھے بھی شامل کر لیجئے، سید الشہداء کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. سید الشہداء نے کیا کہا تھا؟
میں مسجد حرام خانہ کعبہ کی حرمت کو بچاؤں گا. فلا اکون اول من استبیح بہ حرمت البیت. خانہ کعبہ کے اطراف میں مولا حسین شہید ہو جاتے, اسلام کا پہلا اور آخری شہید ہوتا. کہا کہ یہاں شہید نہیں ہوں گا. فلا اکون اول من استبیح بہ حرمت البیت, میں وہ نہیں ہوں جس کے ذریعے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے. مولا آپ شہید ہو جائیں گے, بڑا نام ہو جائے گا. کہا کہ نہیں, یہاں شہید نہیں ہوں گا. بہرحال لہٰذا سمجھیے کیا ہوتا ہے, ایک جرمن فلسفی کا ایک جملہ لایا کوئی مقرر, وہاں پہ ٹھوس دیا. ایک فرانسیسی فلسفی, ایک کوئی پاکستانی مفکر, ادھر ادھر کے جملے پکڑ کے, اور بڑے شاندار جملے, اور آپ کہتے ہیں بہت بڑا مفکر تھا. یاد رکھیے فرانسیسی, جرمن, انگلستان, امریکہ, ہندوستان, پاکستان کے فلسفی, ہر فلسفی کے نظریات پر جب تک آپ 20, 25, 15 سال تحقیق نہ کریں اور اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ احمق تھا یا دانا تھا, اس وقت تک ایک ایک جملہ نکال کر بات نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کی آیاتوں کی خصوصیت ہے یا اہل بیت اور آل رسول اور رسول کے کلمات کی خصوصیت ہے کہ ہر کلمہ آپ کو سوچ پر مجبور کرتا ہے. اگر اتنی دانائی ہے تو جا کر پڑھیے کہ پھر نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کی چھلنی چلا سکیں, اور اگر چھلنی پاس نہیں ہے تو ایسی متا کو, ایسی جنس کو مت خریدیے جس کے چھالنے کی چھلنی آپ کے پاس نہ ہو. یصدرون بالریہ, یہ فرمایا. اور پھر فرمایا لا تسرحوا الیہم الغیبہ ولا تشبہم الریبہ, شک ان کے دل میں نہیں آتا. اور غیبت, یہ غیبت وہی غیبت کہ جو پیچھے کسی کے بات کی جائے, ان کی طرف نہیں آتی. علماء نے لکھا ہے یہاں پر عجیب جملہ, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ یہ خود کسی کی غیبت کرتے ہیں, عیب جوئی کرتے ہیں, کسی کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور نہ ان میں ایسی کوئی خصوصیت ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ان کی غیبت کرے. یعنی ابو طالب میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے. عبد المطلب, ہاشم, آمنہ بنت وہب, خدیجہ بنت خویلد, جناب فاطمہ بنت اسد, جناب حمزہ, علی بن ابی طالب, جعفر طیار, ان میں کوئی خصوصیت ایسی ہے ہی نہیں. آپ پیچھے بیٹھ کے ان کی کیا برائی کریں گے؟ کیا برائی کریں گے؟ محمد کا جانثار ہے تو یہ تو کیجئے, غیبت کیجئے, برائی کیجئے. محمد کی جان نہیں چھوڑتا, علی ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے محافظ کی طرح. خوب توجہ کیجیے گا, عجیب مسئلہ ہے. یعنی عرب کے جاہلیت زدہ ماحول میں یہ ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پیچھے کوئی ان کی برائی نہیں کر سکتا, برائی ہوگی تو کریں گے. اور پھر فرمایا یہاں پر آ کر فہم کتفاضل البذر علی ذلک عقد خلقہم واخلاقہم. دیکھو نہ ان کے دلوں میں کوئی شک آتا ہے, نہ یہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ کوئی ان کی غیبت کر پاتا ہے. فرمایا علی ذلک عقد خلقہم واخلاقہم, ان کی ساخت, ان کی بناوٹ, ان کی کریشن جس طرح سے ہوئی ہے اور ان کا اخلاق وہ اسی طرح کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب آگے چلیے. فرمایا فہم کتفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى. یہ بیجوں کی طرح سے ہیں پودوں کے. امیر المومنین کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نام نہیں دیا ہے, لیکن میں ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں پورے اطمینان قلبی کے ساتھ کہ یہ جناب امیر اپنے اور رسول خدا کے اجداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فرمایا وہم کتفاضل البذر, ان کی مثال جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ بیجوں کی طرح سے ہیں. ينتقى فيؤخذ منه ويلقى. جب کسان جاتا ہے نا, کاشتکار, تو وہ ایک برتن میں بیجوں کو رکھتا ہے, چیک کرتا ہے, دیکھتا ہے کون سا بیج اچھا ہے, وہ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد زمین میں ان کو بوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ چنا جائے گا. کس کے ذریعے؟ مولا امیر مومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم چنتے ہیں, کسی انسان نے چنا. یؤخذ منہ ویلقی, چنا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, اچھے بیج کا انتخاب کیا جاتا ہے, پھر اس کو زمین شخصیت میں بویا جاتا ہے اور زمین میں نسلوں کی بویا جاتا ہے. یہ امیر المومنین فاعل کا نام کیوں نہیں بتا رہے, کرنے والے کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ کام ہے خدا کا. ایک دفعہ خدا چنے گا کہ امیر المومنین کو کس کے گھر میں پیدا کیا جائے, فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں لایا جائے. مقام کا بھی تعین خدا کرے گا, باپ کا بھی تعین خدا کرے گا, ماں کا بھی تعین خدا کرے گا, وقت کا بھی تعین خدا کرے گا, کیفیت کا تعین بھی خدا کرے گا. جب جا کر علی بن ابی طالب آئیں گے تو کہاں سے وجود میں آئے علی بن ابی طالب؟ ہم کتفاضل البذر. ابو طالب کے علاوہ کسی میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ اسد اللہ الغالب کا باپ کہلائے.
ينتقى فيؤخذ منه ويلقى، پروردگار عالم چن رہا ہے. اور اس چناؤ کا علم کیسے ہوا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ عہد الہی حسین ابن علی تک کیسے پہنچا، حسن تک کیسے پہنچا. اولاد اسماعیل آگے بڑھی. اولاد اسماعیل کی کیفیت تھی کہ اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ اور موسیٰ تمام کی تعلیمات کو اپنے وجود میں اس طرح سے برقرار کر کے رکھا کہ ذرہ برابر آلودگی نہ آئے. لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان عقائد کو جو آپ کو اہل بیت نے دیے، یہ جو محبت اہل بیت آپ کو دی، یہ جو زیارت کے طریقے دیے، یہ جو عزاداری کے طریقے دیے، ان کو اسی طرح سے برقرار کر کے اپنی اولادوں کو دیجئے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے. ہم کتفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى. آپ کی آنے والی نسل کا 14,000 برس ہو گئے ابھی تک عزاداری میں تبدیلی نہیں آئی. 24,000 برس ہو گئے ابھی تک عزاداری میں تبدیلی نہیں آئی. اب بھی صرف حسین کا تابوت نکلتا ہے، علم ابو فضل عباس کا، یا حسن یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں. ارے جن شخصیات کا آغاز ہو رسول خدا سے، اور ان شخصیات کو خدا کارڈن آف کہے، قفل لگائے چادر میں جبرائیل کے ذریعے. درود پڑھیں محمد. لہٰذا اب جا کر یہ بات سمجھیے. اس بات فرمایا ہم کا تفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى. عہد الہی چل رہا ہے، ہر مرحلے پر اس کو بچانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بیٹا عزاداری میں ہمارے ساتھ چلو. کیوں چلو؟ ہمیں اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ بچوں کو ہم نے عزاداری میں کس حد تک پہنچا دیا. جس طرح سے دیکھتے ہیں بچے کو دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کہاں تک چلی گئی، تو ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں. بیٹا نماز پڑھی؟ نہیں. اچھا سکھا رہے ہیں. عزاداری ماتم کرنا ہے، کرو، آگے بڑھو. تابوت کو کندھا دینا ہے، جاؤ علم کے پاس جاؤ، یہ کام کرو. نظر تقسیم کی جا رہی ہے، کام کرو. کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کام کرو. فرشازہ بچھاؤ. اس میں کیا ہو جائے گا؟ تربیت دی جا رہی ہے عہد الہی کو حاصل کرنے کی، جو عہد امامت ہے. کہ امامت سے مربوط کوئی بھی کام، امامت سے متعلق کوئی بھی کام انسان اس کو معمولی نہ سمجھے. یقین کیجئے بچہ، کل میں دیکھا ایک جگ لے کر گھوم رہا تھا. واقعی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ جانتا ہے پورے مجمع میں حضرت حجت اس سے خوش ہوں. واللہ یہ عجیب ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مایوس ہو جائیں. مولانا کوئی تو نجات کا رستہ چھوڑیے. ایک مجلس اس کو بھی آپ آخر اس طرح سے گفتگو کریں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مایوس ہو جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی اوقات میں رہے. کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے لطف ہے. حیثیت ہماری کچھ نہیں ہے. گھبراتے رہیے، ڈرتے رہیے. اگر کوئی عزادار ہے، نہیں پتا اس کا کیا رتبہ ہوگا. واللہ کچھ نہیں پتا. انسان لرزتا رہے، ڈرتا رہے. لطف ہے. میں کہہ رہا ہوں سب کچھ لطف ہے. اور اگر کبھی توفیق دی خدا نے، خود وجود اہل بیت رحمت الہی کا وہ مرحلہ ہے جس سے بڑھ کر خدا اس رحمت کو نیچے نازل کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ جذباتی بات نہیں کی ہے میں نے. آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور احادیث آل رسول اس بات کی پشت پر ہے. بنیاد اس بات کی آل رسول کی احادیث ہے. لہٰذا اب آگے یہاں تک عہد الہی کے ساتھ. اب ہر مقام پر عہد الہی کو بچنا ہے. جناب موسیٰ کی ماں، جناب زکریا، مریم کی پرورش، یہ تمام واقعات. اب میں آپ کی زحمت کو ختم کروں. اب یہ عہد الہی اسماعیل سے ہوتا ہوتا آیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اسماعیل کی قربانی ہونی تھی، ابراہیم کے ذریعے نہیں ہوئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ایک نبی کی بشارت دی جا رہی ہے، وہ نبی آئے گا. یہ نبی آ گیا. یہ نبی جو آیا نا، تو 6 مہینے پہلے اس کی ولادت سے اس نبی کے والد گرامی صلوات اللہ وسلام علیہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. یہ جب نبی دنیا میں آئیں گے نا، آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یتیم دنیا میں آئیں گے. آئے جناب آمنہ کی آغوش میں. وقت بڑھا آگے. 2, 2.5, 3 سال کے تھے، 2.25 سال کے حضرت، جب مادر گرامی کا انتقال ہوا. اور جناب آمنہ صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ ہم جو میں زبردستی نام دے رہا ہوں صلوات اللہ سلام علیہ کے فرشتے نوٹ کریں کہ یہ وہ لوگ نہیں بیٹھے یہاں پر جو نبی کے ماں باپ کو کافر مانتے ہیں. ہم نبی کے ماں باپ کو مسلمان نہیں مانتے، اسلام کے اعلیٰ ترین درجے پر مانتے ہیں. یہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عہد الہی کو بچانے والی ہستیاں یہ ہیں. اگر یہ عہد الہی کی پابندی اور پاسداری نہ کرتی تو اس طرح سے نبی کریم ہماری اور آپ کی اس دنیا میں
آ نہ پاتے، اس بات پر توجہ کیجیے گا، لہٰذا آئے۔ سلسلہ بڑھا، عبد المطلب 2 سال 2.5 سال مادر گرامی کا انتقال ہوا۔ اب اس کے بعد یہ نبی کریم کس کے پاس آ گئے؟ دادا کے پاس، جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے، ابن ہاشم، جن سے بنو ہاشم چلے۔ واقعہ اصول کافی میں بڑا مختصر سا ہے، لیکن اس کے پیچھے داستان بڑی گہری ہے۔ الفاظ جب آپ کو دیکھیں نا تاریخ میں، حدیثوں میں، تو سمجھیے کہ یہ لفظ کسی حقیقت کو کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ابو طالب جب نبی کریم دیر سے گھر آ رہے ہیں تو تڑپنے کیوں لگتے ہیں؟ بنو ہاشم کے جوانوں کو لے کر خنجر رکھو، آستین میں چلو، قتل کر دیں گے سب بنو امیہ کو، جس کو بھی قریش کو، اگر کچھ ہوا۔ پریشانی کیا ہے آپ کو؟ عہد الہی جانتے ہیں کہ محمد کون ہے۔ ابھی محمد 8-10 سال کے بچے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، لیکن اس عہد کی پابندی کرنی ہے جناب ابو طالب کو۔ ایک اونٹ کہیں چلا گیا، جناب عبد المطلب نے کہا کہ جناب رسالت مآب سے 8 سال تک کے تھے جناب رسالت مآب کہ جب عبد المطلب کے پاس رہے، اور اس کے بعد عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جا کر میرا اونٹ لا سکتے ہو؟ دیر ہو گئی رسالت مآب کو واپس آنے میں۔ اس کا مطلب رسالت مآب کی عمر 8 برس کی تو تھی، زیادہ نہیں ہو سکتی، کم کی تھی، کافی دیر ہو گئی۔ ایک دفعہ نکلے ڈھونڈتے ہوئے، اور ایک جملہ کہا جس پر محدثین، متکلمین، معصومین، ایک چھوٹا سا مہین چھوٹا سا جملہ ہے، 6 امام تعریف فرما رہے ہیں اپنے دادا کی، 5 امام تعریف فرما رہے ہیں، عجیب ہے جملہ۔ کہا پروردگار، اچھا جب دیکھا رسول خدا ملے، گلے لگایا، کہا کہ ما وجہتک فی شیء بعدہ ابدا اخاف ان تقتل فتقتل، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی تمہیں، تقتال کا ترجمہ بتاؤں، کہیں کوئی تمہیں ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی کے قتل کا نشانہ نہ بنائے، اور دھوکے سے تمہیں کہیں لے جا کر جہاں تم کسی کو مدد کے لیے بلا نہ سکو تمہیں کوئی قتل کر دے۔ ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا، عبد المطلب عرب پتی ہیں کیا، یا مکے میں اغوا برائے تاوان عام تھا؟ عبد المطلب کی خاندانی دشمنی ہے کسی سے، چھوٹا سا مکہ 5-6 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا۔ اور اس بچے کو مارے گا کون؟ اس بچے سے کس کی دشمنی ہے؟ جملہ تو کہہ دیا عبد المطلب نے، سو سوچئے نا ذرا، کیوں مارے گا اس بچے کو؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جناب عبد المطلب کو علم تھا کہ یا تو اس بچے میں نبوت کی نشانیاں اہل بنو ہاشم کو پتہ ہیں، یا ان لوگوں کو پتہ ہیں کہ جو شروع سے ہمارے دشمن ہیں، ان کو اگر پتہ لگ گیا، ورنہ مانا نہیں رکھتا۔ ایک عام سا بچہ، عام سے گھر کا، مانا یہ ہے عام سے گھر کا عام سا بچہ، یعنی مادی لحاظ سے، مانوی لحاظ سے کوئی زمینوں کا جھگڑا تھا، کوئی کاروبار کے اندر کوئی حسد تھا، جلاپا تھا تو کیوں قتل کرے گا؟ اور اس کے بعد جناب عبد المطلب نے وہ جملہ فرمایا، پروردگار افتہلکو آلک۔ اب یہ جو جملہ ہے اس پر محشین نے، مفسرین اصول کافی نے، اور علماء نے، محدثین نے کافی گفتگو کی ہے۔ اب وہ گفتگو ظاہر سی بات ہے آپ کے کام کی نہیں ہے، اور مجلس میں اس کو لانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور وہاں پر ایک جملہ فرمایا فَأَمْرُ مَا بَدَا لَكَ، اور بعض کہتے ہیں فرمایا فَأْمُرْ مَا بَدَا لَكَ۔ حضرت عبد المطلب جب قیامت میں آئیں گے نا تو علیہ بہاء الانبیاء، جب آئیں گے، 6 امام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں عبد المطلب نبی نہیں ہے ہمارے دادا، لیکن اس طرح سے آئیں گے کہ انبیاء کی ہیبت کی طرح سے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ افضل، یہ میرے الفاظ ہیں، افضل انبیاء کی پرورش کی، بچایا، اور اول من تکلم بالبدع، بدع کا جو عقیدہ ہے جو قرآن بعد میں بیان کرے گا، عبد المطلب بیان کر کے چلے گئے۔ پروردگار وہ کام کر ڈال کے جو تیرے سامنے جس کی بدع ہوئی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا پروردگار، یعنی اگر تو ہلاک کرنا چاہتا ہے محمد کو، مشیت یہ ہے تیری، اتہلک اہلک، تو کیا تو اپنی آل کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر تو نے محمد کو مار دیا تو پھر آل محمد کہاں سے بنیں گے؟ 8 برس کا بچہ، 85-90 برس کا دادا، نہ قرآن اترا ہے نہ جبرائیل آیا ہے، تو اس دادا کو پتہ کہاں سے چلا کہ آل محمد آئے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ مریم کا قصہ سامنے ہے، مادر مریم کا قصہ سامنے ہے، مادر موسیٰ کا قصہ سامنے ہے،
اب یہاں سے آپ عبد المطلب کی شخصیت کو سمجھ گئے. صلوات اللہ وسلام علیہ. جناب عبد المطلب کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجیے صلوات کا بلند آواز سے. لہٰذا بات ختم ہو گئی. اب چلیے اگلے واقعے کی طرف جو جناب عبد المطلب کا ہے, اور سمجھ میں آئے کہ کس منزلت پر ہیں. عہد الہی کی بات ہو رہی ہے. نہ عبد المطلب اگر ایسے نہ ہوتے, میرا یہ جو آپ کو زحمت دینا مطلب یہ کہ اگر عبد المطلب ایسے نہ ہوتے تو عبد المطلب کے صلب سے اس طرح کا ابو طالب پیدا ہوتا, اس طرح کا عبداللہ پیدا ہوتا, اس طرح کا حمزہ پیدا ہوتا, اس طرح کا حارث اور عبیدہ پیدا ہوتے. وہ بنو ہاشم کیسے آتے؟ ہاشم تو چلے گئے اپنی میراث عبد المطلب کو دے کر. بنو عبد المطلب کہنا چاہیے تھا, ویسے کہا گیا ہے روایت میں, لیکن اصل میں جو تعارف ہے جو بنو امیہ کے مقابلے میں آیا خاندان وہ بنو ہاشم ہے. لہذا ہاشم چلے گئے. عبد المطلب نے نبی کریم کی پرورش کی ہے. جس نے پرورش کی ہے اس سے پہلے والے دادا کے نام پر خاندان کا نام پڑا. یعنی یہ خاندان اس خوبصورتی کے ساتھ جب پچھلی نسل جاتی ہے تو اپنی بعد والی نسل کو وہ عہد الہی جو ابراہیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ نقل کر کے جاتی ہے, منتقل کر کے, کہ ان کی نسلوں میں طہارت کا تسلسل باقی رہتا ہے. اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو فرمایا اب چلیے خبر پڑی. کیا خبر ملی؟ کیا خبر؟ ابرہہ آ رہا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. یہ کورس میں آپ پڑھتے ہیں اسلامیات کے, جہاں تک مجھے یاد ہے. تو کہا کہ اچھا کیا ہے سلسلہ؟ کہا کہ بھائی ابرہہ آ رہا ہے حبشہ سے, یمن کے راستے سے ہوتا ہوا, اور وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا ہے, خانہ کعبہ کو گرائے گا. کہا کہ اچھا. جناب عبد المطلب کو پتہ چلا, مکے کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے ہاتھیوں سمیت, کل صبح کو حملہ ہوگا. جب عبد المطلب گئے, جب یہ لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا عبد المطلب کا اونٹ ہے, وساخوہا, لشکر لے کے چلا گیا. شام کو جب اونٹ واپس نہیں آئے, عبد المطلب نے پوچھا اونٹ کہاں؟ کہا وہ ابرہہ کا لشکر لے کے چلا گیا. جناب عبد المطلب اپنے مقام پہ بلند ہوئے اور ارادہ کیا ابرہہ سے ملنے گئے. دربان کھڑا, کہا کہ اجازت لو, میں عبد المطلب بن ہاشم ملنے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ کہا میرے اونٹ لے کر آ گئے ہو تم لوگ. جس نے جو دربان تھا اس نے جا کر کہا کہ عبد المطلب بن ہاشم آیا. کہا کون ہے یہ؟ کہا کہ رئیسہم و زعیمہم, یہ مکے کے جو بڑا خاندان ہے اس کا رئیس ہے, زعیم ہے, اور ان کا بڑا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے کہا, انٹرپریٹر نے, کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا کہ تم لوگوں نے میرے اونٹ دیکھے ہیں اور تمہارے آدمی فساقوہا, اونٹ لے کر چلیں گے, ردوا علیہ ابلی, میرے اونٹ واپس کرو. ترجمان نے کہا سرکار یہ بنو عبد المطلب ہیں, ہاشم کے بیٹے ہیں, بڑے ہیں مکے کے, اور مکے خانہ کعبہ کا انتظام انہی کے ہاتھ میں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے افراد اونٹ لے کر چلے گئے, وہ اونٹ واپس کریں. ابرہہ نے جب یہ جملہ سنا اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا, کہا ذا زعیمہم و رئیسہم, یہ دیکھو ان کی اوقات, ان کا زعیم اور رئیس آیا ہے. لو سألنی الامساک عن ہدم بیتہ انا جئت لہدم بیتہ الذی یعبدہ وہو یرید منی الامساک عن رد ابلہا. میں اس لیے آیا ہوں کہ جس گھر کی یہ عبادت کرتا ہے اس کو گراؤں. یہ بڑا ان کا, اس کی حیثیت دیکھو, یہ کہہ رہا میرے اونٹ واپس کرو. عبد المطلب نے پوچھا کیا کہا ہے تمہارے بادشاہ نے؟ ترجمان نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ کہتے لو سأل الامساک عن ہدم بیتہ لفعلت, اگر یہ مجھ سے کہتا کہ خانہ کعبہ کو مت گراؤ میں رک جاتا. کافر تھا, چھوٹے بڑے کا احترام تھا, اوقات سمجھتا تھا. عبد المطلب سے کہا کہ سرکار یہ کہہ رہا ہے. عبد المطلب کا دیکھو بات سنو, انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ, میں اونٹوں کا مالک ہوں, خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا تم لوگوں کو. اب یہاں پر ذرا رک جائیے, کیسے دیکھے گا؟ یہ سورہ تو بعد میں آئے گی جب رسول خدا 40 45 50 برس کے ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہ سورہ تو بعد میں آئے گی, آپ پڑھیں گے کہیں گے یہ ہوا. آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد کہا یہ ہوا. ابراہیم عبد المطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے, بیماری ہمارے اندر یہ آئی ہے,
اجداد سے ہمارے کہ ہم اسی گھر کے دروازے پہ ٹک کے رہنا چاہتے ہیں، یہیں پہ موت آئے اسی گھر کے دروازے پر. کیوں؟ کیونکہ یہ عہد الہی کے امین ہیں. میں نے نتیجہ پہلے دے دیا، اب آپ آگے بڑھیے گا. گئے، جب جا رہے ہیں بخدا عجیب واقعہ ہے یہ، اور خدا کی درود نازل ہو. اور میں کیا درود بھیجوں؟ عبد المطلب کا کسی بھی پوتے سے کہہ دیں گے نا بھائی ہمیں ذرا جنت میں اچھا مقام دلوا دو. عبد المطلب علی اصغر سے کہیں، قاسم سے کہیں، عباس سے کہیں، علی اکبر سے کہیں، حسین سے کہیں، کس سے کہیں؟ مطلب آپ بہرحال چلیے زیادہ ہم آگے نہ بڑھیں ورنہ بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. جا رہے تھے، فرا تو دیکھا ہاتھی کھڑے. گئے اس کے پاس، ہاتھی کے پاس جا کر کہا اتردی لما جاؤ بیک، تو جانتا ہے تجھے لے کر کیوں آئے؟ ہاتھی نے سر ہلایا، کہا کہ نہیں جانتا. سر سے اشارہ کیا، کہا جاؤ بیکا لحد میں بیت ربک، یہ تجھے اس لیے لائیں کہ تیرے رب کے گھر کو گرائیں. عبد المطلب وہاں پر ابراہ کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ترجمان سے مدد لی، اور یہاں ہاتھی سے گفتگو. مولانا آپ لوگ ایسا ہی عقیدہ ہے آپ کا. مجھ پر اعتراض کرنے سے پہلے قرآن میں جاؤ، سورہ نمل پڑھو. ما لی اللہ ارى الہدہدا، یہ ہے کیا؟ سلیمان نے کہا ہدہد کو نہیں دیکھ رہا میں. فتفقد الطیر، دیکھا پرندے ہمارے دربار میں نہیں ہے، یہ ہدہد کہاں ہے؟ کہا سرکار غائب ہے. آیا، کہا کہ اگر آیا کوئی بات ڈھنگ کی تو ٹھیک ہے، لأصبحنہ، ورنہ قتل کر دوں گا سزا کے طور پر کہ ہمارے دربار میں وقت پہ کیوں نہیں آیا، نبی اللہ کے دربار میں حاضری کیوں نہیں دی. تو ہدہد نے کہا جئت من سبأ بنبأ یقین، میں سبا کی مملکت سے آ رہا ہوں ایک یقینی خبر لے کر. آپ نہیں جانتے، میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. لہٰذا ابراہیم پر، جناب سلیمان پر وحی نازل ہو رہی ہے. اب یہ خدا کا سلسلہ ہے. اور ایک اور جملہ بتا دوں، یسنون مسونہ، عبد المطلب اگر اس وقت تشریف فرما ہو جائیں اور ہمیں عزت بخشیں تھوڑی سی اس مجلس میں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی روح اس وقت تمام گفتگو سن رہی ہے. ہم علی بن ابی طالب اور جناب حسن حسین علیہ السلام کے اجداد کو ایسا ہی نہیں مانتے، ان کو ہم دوسری طرح سے مانتے ہیں. وہ یہ کہیں کہ دیکھو تم نے ابھی میرے پوتے کا خطبہ نہیں پڑھا، یسنون مسونہ، ہم خدا کے دیے ہوئے علم کو خوب بچا کر رکھتے ہیں. ہمارا جی نہیں چاہا، مشیت نہیں تھی، ہم ترجمان سے مدد لیں گے. مشیت ہے، ہاتھی سے گفتگو کریں گے. لہٰذا کہا کہ تجھے پتا، کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہے اس لیے لائیں تجھے. اچھا منع نہیں کیا اسے. فلما اصبحوا غدوا بالفیل، صبح ہوئی لے کر چلے ہاتھی کو. عبد المطلب دیکھ رہے ہیں. فامتنع، ہاتھی رک گیا، آگے نہیں بڑھا. جب یقین کریں یہ میں بالکل واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ ذرا سا آپ کی لذت سماعت کا سامان ہو جائے، اس واقعے کے اندر عجیب راز پوشیدہ ہیں. جب عبد المطلب نے دیکھا کہ پہلی نشانی پوری ہوئی، یہ میرے الفاظ ہیں، ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا. اپنے غلاموں میں سے ایک کا کہا اول الجبل اترا شیئن، ہاتھی کو دیکھا چلنے سے انکار کیا، یعنی پہلی نشانی پوری ہوئی. اپنے غلاموں میں سے ایک سے کہا پہاڑ پر چڑھو، اترا شیئن، کچھ دکھ رہا ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ عبد المطلب اس وقت کسی کو بھیجنا پہاڑ پر آسمانوں کی طرف دیکھے کہ کچھ اڑتا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، جب ہاتھی چلنے سے انکار کر دے. توجہ فرمائی. لہٰذا اگر نشانیاں پوری ہونے کے بعد خدا کا ولی کوئی کام کرے تو اسے اس کے جہل پر محمول مت کیجیے گا، یہ وہ آپ کو نشانیاں دکھلا رہا ہے. لہٰذا اگر آپ کا مولا 2 محرم کو 2 دفعہ ذوالجناح تبدیل کرے، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی کہ نینوا ہے، غازریہ ہے، تمام کے تمام نام لے اور آخر میں کہے کربلا ہے، تب سید الشہداء کہے اب یہاں پر پڑاؤ ڈالو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کو علم نہیں تھا. یہ نشانیاں حسین کے لیے پوری ہو چکی ہیں، آپ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. لہذا کہا کہ جب کہا اول الجبل، پہاڑ پر چڑھ. اترا شیئن، کہا کہ لا. کہا اترا شیئن، کہا کہ ہاں. ارا سوادن من قبل البحر، مکے میں پہاڑ پہ چڑھا، ریڈ سی، بحیرہ سرخ، دریائے احمر، اس طرف سے کچھ سیاہی دکھ رہی ہے. اتصیب، عجیب ہے، پہاڑ پر وہ چڑھا ہے، علم ہے عبد المطلب کو. سرکار جب وہ یہ بتا سکتے ہیں کل کے 100 درہم تجھے ملیں گے،
سولی پر اس طرح چڑھایا جائے گا، وہ غلام تھے، یہ علی ابن ابی طالب کے دادا کی بات ہو رہی ہے. لہذا کہا کہ نہیں، لَأَوْشَكَ أَن تُصِيبَ، ابھی تو نہیں دیکھ رہا، پوری میری آنکھیں صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی، لیکن تھوڑی دیر میں دکھ جائے گا. کہا کہ اب دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ کہ ارا طیرن تحمل کل طیرن تحمل یحمل فی منقارہ حصاة، میں دیکھ رہا ہوں کہ پرندے دیکھ رہا ہوں، ولا عارف، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے پرندے. ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر ہے. دیکھ لیا. عبد المطلب نے کہا وَرَبِّ عبد المطلب، عبد المطلب کے رب کی قسم. عبد المطلب، یہ جو بدبخت مسلمان ہیں نا ہم لوگ، یہ آپ پر الزام لگائیں گے اب لات و عزا کے ماننے والے ہیں. لات و عزا موجود ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، قسم کھا لیتے لات و عزا کی قسم. کہا میرے رب کی قسم، ما یرید الا القوم، یہ جو کنکر لے کر پرندے آ رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہی آ رہے ہیں. واقعہ آپ کے سامنے ہے. پرندے آئے، پتھر پھینکا، صرف ایک شخص بچ کر گیا. من فَتَلَ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، ایک شخص بچ کر گیا. اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ہے. جب وہ خبر دے چکا، ایک ابابیل گئی، اس کے اوپر بھی پتھر چھوڑا. دخل من حامتہ فخرج من مقعدہ، انسان کے جسم کو شگافتہ کرتا ہوا اس کے وجود سے نکل گیا. یہ عبد المطلب ہیں. لہٰذا یہ عہد الہی کے ماننے والے ہیں. اب وقت مجھے جلدی، آج تبرکات نکلیں گے، اور میں دعا عہد آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا کہ عہد الہی کو جوڑ دوں، لیکن بہرحال یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا کہ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں، رسول خدا کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں. مولانا میسج کیا تھا آج کا؟ کچھ میسج نہیں ملا، فضائل ہوتے رہے. میسج یہ تھا کہ رسول خدا کے دادا کو اپنے دادا کی طرح مت سمجھو. یہ میسج تھا. بیٹا لہٰذا یہ عہد الہی ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. امیر المومنین نے مرہب کو مار دیا. مانا میسج کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ آپ کو خوشی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے؟ میسج یہ ہے. 4 انگلیاں گڑھیں، دروازہ کھیڑ لیا. چھٹے امام نقل کر رہے ہیں. کسی صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ میسج کیا ہے؟ زبردستی مباہلے میں سے وہ میسج پیغامات نکالے جائیں جس کی خبر مولا علی کو بھی نہیں ہے کہ یہ میسج نکل سکتا. ہم ہیں کہاں پر؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مومن کے درجہ ایمان، درجہ مودت کو بالا کرنے کے لیے. بھائی خوشی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ حسن حسین پیدا ہوئے، آغوش فاطمہ میں آئے، ابو ذر سلمان خوش. میسج کیا ہے؟ بھائی میرے نبی کی نسل بڑھ گئی آگے، خوش ہوں بس. تم کو کتنے آنے کا فائدہ ہوا؟ یہاں پہ فائدے وائدے کی بات مت دیکھو. محبت یہ ہے کہ درجے مل رہے ہیں آپ کے مولا کو، خوش ہو رہے ہیں آپ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غم. لہٰذا یہ اہل بیت وہ ہیں، یہ گھر والے کہ جن کے بچے بھی اس مرحلے پر ہیں کہ یہ عہد الہی کو سمجھتے ہیں. شب عاشور سید الشہداء نے، تبرکات نکلیں گے، میں 2-3 منٹ صرف زیادہ لوں گا، 1 گھنٹہ پورا کر کے اتروں گا انشاءاللہ. لیکن 2-4 منٹ میں معذرت چاہوں گا کہ جب تک مصائب ختم نہ کروں، درخواست ہے میری تبرکات لانے والے نوجوانوں سے کہ نہ لائیں. یہ بس ان سے ایک درخواست ہے میری. شب عاشور ہے. مقتل میں آپ لوگ واقعہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ چچا جان کیا میرا نام شہید ہونے والوں میں ہے؟ جو واقعہ معروف آپ سنتے ہیں. حسین ابن علی نے کہا کہ ہاں، حتیٰ تمہارے بھائی علی اصغر بھی شہید ہوں گے. دیکھیے علی اکبر کے ساتھ ایک الگ امتحان ہے مولا حسین کا. میں نام لوں شخصیات کے: حر، علی اکبر، جون، علی اصغر، قاسم، ابو الفضل عباس. یہ 6 شہید ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ حسین نے بڑا مختلف کام کیا. اور البتہ سعید ابن عبداللہ کا بھی نام دیجیے، بڑا مختلف کام کیا.
جو قاسم کی رخصت ہے نا وہ بڑی کربناک رخصت ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کریم انسان جو ہوتا ہے نا، اور اگر حسین ابن علی جیسا کریم ہو. قاسم جب سامنے آئے تو حسن ابن علی کی شکل یاد آئی. کریم انسان کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے، اگر کریم انسان کسی بے سہارا خاتون کی مدد کر رہا ہو اور اس کو کفالت کر رہا ہو، اور ایک مرحلہ ایسا آئے کہ اس خاتون کی اولاد کو ایک تکلیف پہنچے، یہ کریم کے لیے بڑے امتحان کا مرحلہ ہے. مولا حسین کا امتحان جانتے ہیں کیا ہے؟ بیوہ بھاوج ہے. بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا حسین. ایک طرف سے حکم رسول اللہ ہے کہ حسن کا خون کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے، ادھر سے حسین کی رحم دلی ہے، کرے تو کیا کرے تمہارا مظلوم امام. لہذا میں دو جملے اس مظلوم اور فراموش شدہ امام کے بارے میں کہوں جو مظلوم ہے، دنیا کی نظر میں نہیں. امام باڑوں میں مظلوم ہے امام مجتبیٰ. آپ نہیں دیکھیں گے کبھی بھی کسی امام باڑے میں یا حسن اور یا حسین کا پٹکا لگاؤ. مظلوم ہے امام حسن، بہت مظلوم ہے امام حسن، واللہ مظلوم ہے امام حسن. اتنے مظلوم ہیں کہ اس عالم نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو، کہا کہ میرا بیٹا حسن کیا میرا بیٹا نہیں، تم میرے حسن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ واللہ ہر مرحلے پر جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، واللہ دل تڑپ جاتا ہے. سبط اکبر صلی اللہ علیہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی الزکی المجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے. جب حسن مجتبیٰ کی قبر سے نکلے ہیں نا حسین، تو یہ کہہ کر نکلے لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے. بھیا لٹا ہوا شخص وہ ہے جو تجھ جیسے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھے. وجہ یاد ہے نا آپ کو؟ واحد تابوت ہے اولاد انبیاء میں جو گھر سے باہر گیا گھر میں واپس آیا. جب قاسم آئے نا تو مولا حسین کو بھائی حسن یاد آئے ہیں. 13 برس کا سن ہے. مجھے نہیں پتا کہ ماں نے اجازت کس طرح سے دی، تاریخ خاموش ہے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ جیسی بھی اجازت ملی، سلام ہے ہمارا مادر جناب قاسم کو کہ عہد الہی کو زینب نبھائیں، رسول کی بیٹی ہیں. لیکن رسول اللہ کی بہوؤں نے کیا کام کیا، کیا بہویں ہیں رسول خدا کے گھر کی اور کیا بیٹیاں ہیں سرکار. ان کے قدموں کی خاک کے آگے فرشتے لرزہ بر اندام ہیں. کس چاو سے بھیجا، کہا کہ چچا جان مجھے اجازت ہے میدان میں جانے کی. جو مقتل کے الفاظ ہیں آسان اردو میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ میرا جی کہتا ہے، ایک دفعہ حسین ابن علی نے قاسم کو جی بھر کے دیکھا. مقتل کے الفاظ ہیں فَاعْتَنَقَ وَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا. اکبر کے ساتھ یہ نہیں کیا، ایک دفعہ آگے بڑھ کر بھیج کے قاسم کو گلے لگایا. فَبَكِيَ، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش آ گیا. جب ہوش آیا نا، میں کہوں گا مولا 13 سال کا بھتیجا ہے، غش آ گیا ہے، پانی کا گھوٹ پلا دیجئے، چہرے پر پانی کے چھینٹے دیجئے. ایک دفعہ دوبارہ قاسم اٹھے، زلجنہ تیار کروایا گیا. قاسم زلجنہ پر جلوہ افروز ہوئے. ایک دفعہ مقتل کے مطابق ایڑ لگا کر بڑھے آگے. عباس موجود ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے، عباس موجود ہیں، حسین موجود ہیں. قاسم گئے. بعض مقاتل میں آپ نے سنا ہے نا ازرق شامی کے 3 بیٹوں کے ساتھ مقابلہ. بعض مقاتل میں سنا ہے نا خود ازرق شامی کا مقابلہ. یہیں پر میں آپ کے ذہنوں کو روکوں، ذرا چلیے 38 ہجری میں صفین کا میدان ہے. امیر مومنین کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا، مولا کا صحابی، تنومند، مضبوط جسم، گٹھا ہوا جسم، چابک دست، ماہر شمشیر زن. صفین میں شام کے لشکر سے ایک پہلوان نکل کر آیا. دونوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. وہاں سے دوسرا پہلوان آیا، اس نے دیکھا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. جناب امیر نے پیغام بھیجا واپس آؤ. واپس آیا. مولا کائنات نے کہا میرے الفاظ میں، کیا کہنے امیر المومنین کے، مولا کیا کرم ہے تیرا، بخدا عجیب کرم ہے علی بن ابی طالب کا. کہا تیرے بس، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تیرے بس کا نہیں ہے.
اپنا خود پہنا، زرہ پہنی کہ پہچانے نہ جائیں علی، اپنے سپاہی کی آبرو کو بچایا، تجھے چوٹ نہ لگ جائے، ہم جائیں گے تیری طرف سے۔ میں کہوں گا مولا ذرا نجف سے اٹھ کر کربلا میں آئیے، جب وہ آپ کا پہلوان آیا تھا نا واپس، تو قلب لشکر میں جب آیا نا وہ، تو اس کو فوجی آگے بڑھو پانی پلایا، کچھ کھانے کو دیا ہوگا، خورمے کھا لے، کچھ ایسی چیز کھا لے تیرے بدن میں طاقت آئے۔ میں کہوں گا سلام ہے مولا حسن ہے، میرے مظلوم آقا سبط اکبر، تیرے خون کی طہارت کو سلام ہے۔ قاسم ابن حسن 13 برس کا سن ہے، اکیلے مقتل میں لڑ رہے، پانی کی امید نہیں ہے کہ جائیں تو چچا پانی پلائے، ساقی کوثر کا پوتا تنے تنہا تلوار چلا رہا۔ مجھے نہیں پتا ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عزیزوں، مقاتل کے ایما اور اندیے سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شہید جاتا تھا نا تو شہزادیاں کان لگا کر سنتی تھی، جب ہلہلے کی اور تالیوں کی اور باجوں کی آواز آتی تھی نا، ادھر سے باجوں کی آواز آتی تھی، ادھر خیمے میں گریا شروع ہوتا تھا، اب یہ شہید بھی چلا گیا دنیا سے۔ سیدانیاں کان لگا کر آواز پر ایک دفعہ تلوار چلا رہے ہیں، قاسم ابن حسن، کہا کہ ہر طرف سے گھیر کر حملہ کرو، حیدر کرار کا پوتا ہے، بنو ہاشم کا خون ہے، عبد المطلب کی یادگار ہے، بس ہر طرف سے تیر آئے، نیزے آئے۔ 13 برس کا قاسم، عجیب مرحلہ ہے۔ یہ کون قاسم ہے؟ جانتے ہیں اب کون گھوڑے سے گرنے والا ہے؟ جب قاسم خیمے سے نکلے ہیں نا تو راوی نے لکھا ہے لشکر یزید کے، فخرج من الخیام غلام لم یبلغ الحلم ووجہہ کشقۃ بدر۔ اب حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا، ارے بچہ کیا تھا، چمکتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جب چاند سا بچہ لاش خیموں میں جائے گی تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ جانتے ہیں جب بچے نے بابا چچا کو پکارا ہے، کون بچہ ہے؟ جب خیمے سے نکلے نا قاسم، فانقطع شسع نعلہ، قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا۔ قاسم چاہتے تھے کہ جوتے کے تسمے کو باندھیں، حسین ابن علی گویا لپک کر آگے بڑھے، حجت خدا امام معصوم جھک کر قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا۔ یہ بچہ کتنا ننھا تھا پتہ ہے؟ کتنا لاڈلا تھا اپنے چچا کا۔ کیوں تھا لاڈلا؟ جب 3 برس کا تھا نا، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا، حسین نے آغوش میں پالا نا۔ یہ اپنے چچا کو چچا بھی کہتا ہے، شاید بابا بھی کہتا ہو۔ اس بچے کی جو متا ہے وہ حسین ہے۔ جب یہ بچہ گھوڑے سے گرا ہے نا، آپ جانتے ہیں اس بچے نے کیا آواز دی ہے؟ عباس جب گھوڑے سے گرے نا، کہا کیا؟ یا آخا ادرک اخا۔ عباس نے بھیا بھیا کی خبر لو۔ جو صحابی گرتا کہتا مولا اپنے صحابی کی خبر لیجئے۔ کبھی آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادرکنی یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میری مدد کیجئے۔ یہ بچہ جب گرا ہے نا گھوڑے سے، اس نے یا اما ادرکنی، اے چچا جلدی میری مدد کیجئے۔ ایک دفعہ مولا حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی، یہاں آپ رک جائیے۔ آیت اللہ العظمہ عبد الکریم حائری، درس سے پہلے قم میں مصائب ہوتے تھے، ذاکر نے پڑھا، قاسم کے مصائب پڑھے، اور یہ جملہ جب پڑھوں گا نا ایک جملہ، تو حضرت آیت اللہ نے کہا ذاکر سے یہ جملہ مت پڑھا کر، مجھ میں سننے کی تاب نہیں ہے اس جملے کو، جگر پھٹ جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے آیت اللہ آپ نے جملہ سنا، جگر پھٹ جاتا ہے، ذرا قاسم سے پوچھو، حسین سے پوچھو۔ بس ایک دفعہ قاسم نے آواز دی یا عما ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے۔ مقتل کے الفاظ ہیں فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ یہ میرا جی کہتا ہے ایک طرف سے عباس آئے ہوں گے، ایک طرف سے حسین، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ قاسم کے جنازے پر گئے، دیکھا بھتیجا ایڑیاں رگڑ کے مر چکا ہے، لاش پر بیٹھے، لگتا ہے بیٹھے، اور یہ کہا یعز واللہ، یہ ہے وہ جملہ جو آیت اللہ کے دل کو چیر دیتا تھا، یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک۔ بیٹا قاسم، مشکل کشا کے بیٹے کو تو نے بلایا۔ بیٹا قاسم، تیرے چچا کے دل پر کتنا شاق ہے کہ جب تو نے اپنے چچا کو بلایا، تیرا چچا بر وقت مدد کے لیے نہ آ سکا،
اور جب آیا تو تیری لیے مدد نہ کر سکا. مجھے نہیں پتا جب خیمے میں لاش جائے گی بی بی فروا کو کون تسلی دے گا, زینب کو کون تسلی دے گا. ارے چاند سے صورت ہے, بدن پر زخم ہے, یا حسین ماتم حسین. مہندی کی شب آئی, مہندی کی شب آئی. لو بیبیوں خوش ہو میری امید برائی, مہندی کی شب آئی, مہندی کی شب آئی. دولہا بھی بنا دیکھوں گی, قاسم کو میں نالا. دولہا بھی بنا دیکھوں گی, قاسم کو میں نالا. مدعا سے سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی, مہندی کی شب آئی, مہندی کی شب آئی. میدان میں تیری لاش کو پامال کیا ہے, کیا جو اڑے لوٹا ہے ظالموں نے, حسن کی ہے کمائی. میں